میں نے لالی کو رخصت کر کے دوسرے آدمیوں کو باری باری بلوایا اور سب کے بیانات لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لالی واقعی بے گناہ ہے۔ ولیم سائمن شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس نے کوجبان کو بیت سے مارا تھا، کیونکہ ایک شخص کی پیٹھ اور گردن پر اس وقت بھی نشانات پڑے ہوئے تھے۔ بیٹے کی ناگہانی موت نے کرنل کے دل و دماغ کو ہلا ڈالا تھا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا اور اپنی کرسی پر بیٹھا دیوار پر لٹکی ہوئی سائمن کی تصویر کو گھورتا رہتا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے رائفل کا معائنہ کرتے اور اس میں کارتوس بھر کر ہوائی فائر کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے بڈھے بازوؤں میں نہ جانے کہاں سے قوت آ جاتی کہ ہاتھ کانپے بغیر نشانہ لیتا اور گولی چلا دیتا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے بار بار چھری کانٹا ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے میاں کو کسی اسپتال میں داخل کروا دیا جائے، ڈونلڈ نے مجھ سے کہا۔ ان کی حالت روز بروز خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کل جب آپ باہر گئے ہوئے تھے، کرنل نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ کرنل کے بڑے کمرے میں مٹی سے بنے ہوئے ایک شیر کا چھوٹا سا مجسمہ رکھا تھا۔ کرنل پہلے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس وقت میں کمرے کی شمالی کھڑکی کے قریب کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل قہقہے لگانے لگا، پھر ایسے الفاظ میں گیت گانے لگا جو میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا بڑا سا خنجر اتارا اور اس کی دھار پر ہاتھ پھیر کر اس کی تیزی کا اندازہ کرنے لگا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ پاگل پن میں اپنی ہی گردن نہ کاٹ لے، چنانچہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے آواز دی، مگر اس نے میری آواز نہ سنی، بلکہ آگے بڑھ کر خنجر مٹی کے بنے ہوئے شیر کے سینے پر مارا۔ شیر نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن کرنل اس وقت تک خنجر چلاتا رہا جب تک یہ ٹکڑے مٹی کے ننھے ننھے ذروں میں تبدیل نہ ہو گئے۔ اس کے منہ سے تھوک جاری تھا اور جسم کا تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ پھر وہ تیورا کر صوفے پر گر گیا۔ خنجر اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صورتحال واقعی نازک اور خطرناک ہے۔ بیچارے کا دماغ الٹ گیا ہے۔ صدمہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کرنل آسانی سے اسپتال جانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ ہمیں بھی شبہ کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اسے وہم ہے کہ ولیم کی ہلاکت میں میرا ہاتھ ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کرنل اندر سے نکلا اور ہمیں وہاں پا کر چہرے پر خشونت کے آثار پیدا کرتے ہوئے بولا، اب کیا مجھے مارنے کی فکر میں ہو؟ تم نے میرے بچے کو ہلاک کیا ہے۔ تم ہی ہو، تم قاتل ہو، خونی ہو۔ پھر ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا دیا۔ اب وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دینا مسٹر اینڈرسن، میرے حواس قابو میں نہیں۔ میں اب چند دن کا مہمان ہوں، اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ جاؤ ذرا دیکھو کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گیا۔ وہ دیر تک ہذیانی کیفیت میں مبتلا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پرسکون ہوئی۔ مجھے اپنے قریب پا کر حیرت سے کہنے لگا، مسٹر اینڈرسن، کیا میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے آپ کو چند روز اسپتال میں رہنا چاہیے۔ طبیعت بحال ہو جائے تو واپس آ جائیے گا۔ یہ سنتے ہی کرنل پر پھر پاگل پن کا دورہ پڑا۔ کبھی نہیں، وہ چلایا، تم مجھے اس گھر سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے بستر پر لٹایا اور ڈونلڈ کو اشارہ کیا کہ اسے پانی پلائے۔ پانی پی کر اس کے ہوش ٹھکانے ہوئے اور آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ چند لمحے بعد وہ ایک معصوم بچے کی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کرنل سائمن کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تو اس کے مکان اور باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ لوگ تو بلا شبہ یہی سمجھتے کہ ہم نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ دوسری طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر کرنل کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ آدم خور کے خونی جبڑوں کا شکار نہ ہو جائے۔ آخر ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میں نے ضلع کھادر کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھنے کا ارادہ کیا اور اس میں ولیم سائمن کی ہلاکت اور کرنل کی بیماری کی تمام تفصیلات واقعات کے ساتھ بیان کر دیں۔ مجھے یقین تھا کہ ڈپٹی کمشنر سرکاری طور پر اس مسئلے کو حل کرے گا۔ خط لکھ کر ڈونلڈ کے سپرد کیا کہ وہ ابھی جا کر بیرور اسٹیشن سے پوسٹ کر دے اور واپسی میں ایک بیل گاڑی والے کو ساتھ لیتا آئے۔ دن کا بقیہ حصہ کرنل کی نگرانی اور دل کے بہلانے میں کٹا۔ اس کی عجیب حالت تھی۔ سید دماغ آدمی کی طرح باتیں کرتے کرتے اچانک دورہ پڑنے لگتا اور وہ ہذیان بکنے لگتا۔ دورے کی حالت میں وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے مرنے والے بیٹے کی باتیں کرتا۔
کبھی اسے سو جانے کی تلقین کرتا، کبھی کھانا کھانے کی، پھر زور زور سے رونے لگتا۔ رونا اس حالت کے دور ہونے کی علامت تھی اور رو دھو کر وہ اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بیل گاڑی کے بجائے ایک لمبے تڑنگے ادھیڑ عمر کے آدمی کو پکڑ لایا تھا، جس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ چال ڈھال سے وہ فوجی لگ رہا تھا اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ تم اس علاقے کے رہنے والے معلوم تو نہیں ہوتے؟ میں نے کہا۔ جی میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، اس نے بتایا۔ پہلی بڑی جنگ میں بھرتی ہوا تھا، جنگ ختم ہوئی تو مجھے فوج سے چھٹی دے دی گئی۔ روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ بنگال، یو پی، دہلی، ممبئی میں گھومتا ہوں۔ میں نے مشہور شکاری جم کاربیٹ کے ساتھ بھی کوماؤں کے جنگل میں سفر کیا ہے۔ جناب وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ یہ دیکھیے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک بار ان کی جان بچائی تھی۔ اس نے کرتے کی جیب سے ایک پرانا بوسیدہ کاغذ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ جم کاربیٹ نے واقعی اس شخص کی تعریف کی تھی۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تم بیرور کیسے اور کیوں کر آئے؟ جناب میرے یہاں آنے کا اصل وجہ تو آپ ہی ہیں، کیونکہ مدت سے آپ کا نام سن رہا ہوں۔ آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ گزشتہ 4 ماہ سے بنگلور کے ایک تاجر کے یہاں چوکیدار کی حیثیت سے ملازم تھا۔ مسٹر ولیم سائمن اس تاجر کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد کا خط آیا ہے۔ وہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک آدم خور اس علاقے میں نمودار ہوا ہے جس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے۔ مسٹر ولیم نے بتایا کہ وہ اس آدم خور کو مارنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ آدم خور کے بارے میں خبریں آپ تک ضرور پہنچیں گی، اور چونکہ آپ کی سرگرمیاں بیرور اور ہگرالی کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اس لیے آپ ضرور وہاں جائیں گے۔ چنانچہ میں نے مسٹر ولیم سے کہا کہ وہ بیرور پہنچیں، میں ایک روز بعد آؤں گا۔ یہ اس لیے کہ میں جس شخص کے یہاں ملازم تھا وہ مجھے مسٹر سائمن کے ساتھ جانے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ بہرحال آج دوپہر جب میں بیرور اسٹیشن پر اترا تو پتہ چلا کہ ولیم صاحب کو آدم خور کھا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں سخت پریشان ہوا۔ یہاں آنے کے لیے مختلف گاڑی بانوں کی منت سماجت کر ہی رہا تھا کہ مسٹر ڈونلڈ یعنی آپ کے بیٹے یہاں پہنچ گئے۔ یہ بھی کسی بیل گاڑی کی تلاش میں تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ادھر آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مسٹر ڈونلڈ کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کرنل سائمن کے باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں اسی وقت ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کرنل صاحب کا دماغ الٹ گیا ہے۔ ہاں، اور یہی پریشانی کا اصل سبب ہے۔ میں نے کہا بہرحال کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے گا۔ تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تم کتنے دن کی چھٹی لے کر آئے ہو؟ جناب 10 دن کی چھٹی۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ کرنا کہ صبح اٹھتے ہی بیرور اور اس کے نواحی بستیوں کی طرف نکل جانا۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ کرنا کہ صبح اٹھتے ہی بیرور اور اس کی نواحی بستیوں کی طرف نکل جانا اور 3 خچر یا سستے گھوڑے خرید لانا۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی گاڑی بان ہمارے ساتھ جنگل میں سفر کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ اس سے پیشتر کہ آدم خور ان تمام بستیوں کو ویران کر دے، اس کا خاتمہ کر دینا ضروری ہے۔ میں نے کھادر کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ دیا ہے۔ وہ کرنل سائمن کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔ اس اثنا میں تم ہماری غیر حاضری میں ان کی حفاظت کرنا۔ آدم خور کرنل صاحب کی طاق میں ہے۔ فکر نہ کیجیے صاحب، میں جی جان سے حاضر ہوں۔ ابھی ان بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ شیر کا گلا چیر سکیں۔ اس نے بازو پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں ہنس پڑا۔ شاباش، مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ تم میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہو اور کام کے آدمی ثابت ہوئے ہو تو میں تمہیں اس تاجر سے زیادہ تنخواہ پر اپنے ہی پاس رکھ لوں گا۔ تمہارا نشانہ کیسا ہے؟ ان الفاظ سے ابراہیم کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ صاحب میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا کہ آپ ابراہیم کو کسی میدان میں پیچھے ہٹتا نہ پائیں گے۔ اب رہا نشانے کا امتحان، ذرا اپنی رائفل مجھے دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے رائفل مجھ سے لی اور ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر ایک ٹوٹی ہوئی میز پڑی تھی۔ دیکھیے جناب، میں اس میز کی داہنی ٹانگ پر نشانہ لیتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہی لبلبی دبا دی۔ دوسرے لمحے گولی میز کی داہنی ٹانگ پر لگی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔
بہت خوب، بہت خوب، تم واقعی بہترین نشانچی ہو، ڈونلڈ نے داد دی۔ ابراہیم نے انکسارانہ انداز میں سر جھکا دیا۔ دفتن ہمارے سروں پر دو بڑی چمگادڑیں اڑتی ہوئی دکھائی دیں۔ ابراہیم نے رائفل سے نشانہ لیا اور دوسرا فائر کیا۔ آنن فانن ایک چمگادڑ قلع بازی کھاتے ہوئے زمین پر گری۔ بس بھائی بس، مجھے معلوم ہو گیا تم کتنے بڑے نشانے باز ہو، میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آؤ اب اندر چل کر بیٹھیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ابراہیم نہایت دلچسپ آدمی ثابت ہوا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم کافی پینے بیٹھے تو اس نے پہلی جنگ عظیم کی چشم دید واقعات سنانے شروع کر دیے۔ پھر کرنل جم کاربیٹ کا ذکر چھڑ گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، صاحب آپ بھی مانے ہوئے شکاری ہیں اور مجھ سے زیادہ جم کاربیٹ صاحب کو جانتے ہوں گے، لیکن میں نے جو 2 ماہ کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ ان سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ڈونلڈ نے سوال کیا۔ کرنل نے اس سرٹیفکیٹ میں تمہاری اتنی تعریف لکھی ہے، وہ کون سا واقعہ تھا جب تم نے ان کی جان بچائی تھی؟ صاحب میں نے کیا، خدا نے جان بچائی ہے، ابراہیم نے انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس عجیب اتفاق تھا، 1 ثانیے کی تاخیر ہو جاتی تو وہ موزی کاربیٹ صاحب کو اٹھا کر لے جاتا۔ جاتے جاتے مجھے بھی زخمی کر ہی گیا۔ یہ دیکھیے میرے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں غائب ہیں۔ ابراہیم نے اپنا بائیں ہاتھ ہمارے سامنے کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی آخری 2 چھوٹی انگلیاں ادھڑی ہوئی ہیں۔ کلائی اور کوہنی پر بھی گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ بھئی ذرا تفصیل سے سناؤ، یہ حادثہ کیسے ہوا؟ کاربیٹ صاحب کو میری جو خوبی پسند آئی وہ یہ تھی کہ میں بلند سے بلند اور مشکل سے مشکل درخت پر چڑھنے میں ماہر ہوں، ابراہیم نے کہا۔ یہ 1928 کا ذکر ہے۔ ان دنوں کماؤں کے ایک علاقے میں جہاں دریائے کوسی بہتا ہے، جنگل کی کٹائی کا کام زوروں پر تھا۔ میں بھی پھرتا پھراتا وہاں جا نکلا۔ مزدوری خاصی اچھی ملتی تھی، ایک وقت کا کھانا بھی مل جاتا تھا، چنانچہ میں بھی مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ دریائے کوسی کے دانے کنارے پر ایک گاؤں آباد ہے۔ اس گاؤں کے مرد دن بھر جنگل میں درخت کاٹتے ہیں اور ان کی عورتیں پرلے کنارے پر اور جنگل میں اگی ہوئی گھاس کاٹتی ہیں۔ اس گھاس سے نہایت عمدہ قسم کا کاغذ اور گتا بنایا جاتا تھا۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑی تھی جس پر گاؤں کی عورتیں سیر کے لیے جاتی تھیں۔ نومبر کا مہینہ تھا، ایک روز ایسا ہوا کہ اس پہاڑی پر شیر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا کہ 2 لڑکیاں ہنستی کھیلتی ادھر جا نکلیں اور بے خبری میں شیر کے قریب پہنچ گئیں۔ شیر اس مداخلت پر ناراض ہوا اور غرایا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک بدحواس ہو کر بھاگی، اس کا پیر پھسلا اور وہ اونچی پہاڑی سے لڑکتی ہوئی کئی 100 فٹ نیچے ایک گہری کھائی میں جا گری۔ اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا اور وہ گرتے ہی مر گئی۔ دوسری لڑکی بھی بھاگی، شیر اس کے پیچھے لپکا اور اسے پنجہ مار کر گرا دیا۔ لڑکی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی، لیکن شیر نے اسے کھانے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس وقت وہ آدم خور نہ بنا تھا، یا اس کا شاید پیٹ بھرا ہوا تھا۔ دونوں لاشیں رات بھر وہیں پڑی رہیں، ایک پہاڑی پر دوسری کھائی میں۔ اگلے روز گاؤں والے جب ان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ ایک لاش کو تو لگڑ بھگوں اور گیدڑوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے اور دوسری پر شیر نے پنجہ آزمائی کی ہے۔ اس حادثے کے تقریباً 2 یا 3 روز بعد پھر ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ یہ کارستانی بھی شیر ہی کی تھی۔ آہستہ آہستہ ان وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ جنگل میں کام کرنے والے مزدوروں میں دہشت پھیلنے لگی اور وہ کام پر جاتے ہوئے ہچکچانے لگے۔ 1 ماہ کے اندر اندر اس آدم خور نے تقریباً 28 بندے کھا لیے۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گیا۔ وہ اتنا نڈر اور عیار تھا کہ دن دہاڑے بستی میں آ کر ایک نہ ایک عورت یا بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ جھونپڑوں کی کچی دیواریں، گھاس پھوس کی چھتیں، لکڑی کے بنے ہوئے باڑے اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ اس دوران میں مقامی شکاریوں اور بیرونی شکاریوں نے بھی آدم خور کو ہلاک کرنے کی کوششیں کیں، مگر ایک کے بعد دوسرے اس کے ہتھے چڑھ گئے، حتیٰ کہ ان وہمی دیہاتیوں میں مشہور ہو گیا کہ شیر کے روپ میں کوئی بلا یا بدروح ہے جو ان سے ناراض ہو گئی ہے اور ان سے انتقام لے رہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بلا سے نجات پانے کے لیے پوجا اور بھینٹ کا انتظام کیا، لیکن جس رات گاؤں کے چھوٹے سے مندر میں یہ رسم ادا کرنی تھی، اسی رات کو مندر کا پجاری غائب ہو گیا۔ بیچارہ بدنصیب شخص سنڈاس کے لیے مندر سے کچھ فاصلے پر گیا اور جب واپس آ رہا تھا تو یکایک آدم خور نمودار ہوا۔
چشم زدن میں پجاری کو اٹھا کر لے گیا۔ مندر میں جمع ہونے والوں نے پجاری کی چیخیں بھی سنی، لیکن وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے اور رات بھر دروازے بند کیے بیٹھے رہے۔ صبح اس مقام پر جہاں شیر نے پجاری پر حملہ کیا تھا، پیتل کی لٹیاں پڑی ہوئی تھی، کہیں کہیں خون کے دھبے، نچے ہوئے کپڑے بھی دکھائی دیے۔ اس حادثے کے 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ پانی لیے دریا پر جا رہا تھا۔ ہم سب کلہاڑیوں سے مسلح تھے اور بیل گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ اس پر ہم نے بڑے بڑے گھڑے اور دوسرے برتن بھی لاد رکھے تھے۔ گاؤں سے دریا کا بمشکل فاصلہ 1.5 پونے 2 میل ہوگا۔ چونکہ گاؤں کا کوئی بھی شخص تنہا دریا پر نہیں جا پاتا تھا، اس لیے مویشی اور انسانوں کے لیے پانی دریا سے لایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے آدمی باری باری دوپہر کے وقت دریا پر جاتے اور پانی بھر کر لاتے۔ ابھی ہم دریا تک پہنچے ہی تھے کہ ایک جانب سے شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً بیلوں کو روکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں آرام کر رہا ہے۔ بھیا گاڑی دوڑا کر بھگاؤ، ایک شخص نے گھبرا کر کہا۔ اب ہم دریا پر نہیں جائیں گے، اپنی کلہاڑیاں سنبھال لو، اگر شیر نے حملہ کیا تو ہم مل کر اسے ختم کر ڈالیں گے۔ میں نے ساتھیوں کی ہمت بڑھائی اور گاڑی چلا دی، لیکن فوراً ہی شیر پھر غرایا اور اس مرتبہ 4 آدمی گاڑی سے کودے اور لپک کر درختوں پر چڑھ گئے۔ اب تو میں بھی گھبرایا اور درخت پر چڑھنے کے لیے دوڑا، لیکن ایسا معلوم ہوا کہ شیر میرے تعاقب میں ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا دھڑنگا انگریز ہاتھ میں رائفل لیے لمبی گھاس میں کھڑا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا اور کیا شیر کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اتنا تو میں بھی جان گیا تھا کہ وہ شکاری ہے۔ صاحب جلدی کریں، درخت پر چڑھ جائیں، شیر نزدیک ہی ہے، میں نے پکار کر کہا اور ہاتھ سے درخت کی طرف چڑھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ میری اس حرکت پر بے پرواہی سے ہنسا اور قریب آ کر نہایت صاف اردو میں کہنے لگا ہندی میں کہنے لگا، ارے تم اتنا ہٹا کٹا جوان ہو کر شیر سے ڈرتا ہے؟ صاحب وہ آدم خور ہے اور اس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں انگریز شکاری نے منہ پھیر کر حلق سے شیر کی آواز نکالی اور قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ میں بہت شرمندہ ہوا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ تم لوگ درخت پر بہت تیزی سے چڑھتے ہو، وہ کہنے لگا۔ اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کے لیے کہو اور بتاؤ کہ وہ آدم خور کہاں رہتا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ اور اس طرح جم کاربیٹ صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ جناب وہ عجیب و غریب آدمی تھے اور شیر کی بولی بولنے میں تو کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ شیرنی کی بولی بول کر شیر کو بلانا چاہتے تھے۔ انہیں جنگل کے بہت سے جانوروں کی بولیاں بولنی آتی تھیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جم کاربیٹ صاحب جیسا شکاری روز روز پیدا نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ ہاں صاحب، ان کے دل میں انسانوں کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، ابراہیم کہنے لگا۔ کاربیٹ صاحب نے بتایا کہ وہ ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسی آدم خور سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہم خوش ہوئے۔ وہ ہمیں لے کر دریا پر پہنچے، پانی برتنوں میں بھرا اور گاؤں تک ساتھ لے آئے۔ ان کا نام بچے بچے کی زبان پر تھا اور بہت سے لوگ تو انہیں دیوتا سمجھتے تھے۔ کاربیٹ صاحب کو دیکھ کر گاؤں والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں اپنے درمیان پا کر آدم خور کا خوف اور دہشت دور ہو چکی تھی۔ دوسروں کی دلی کیفیت کا صحیح اندازہ لگانا تو میرے بس میں نہ تھا، لیکن خود میرا یہ حال تھا کہ دل ایک عجیب مسرت انگیز اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ابراہیم نے سگریٹ کا طویل کش لگایا، چند لمحوں بعد کہنے لگا، آپ چونکہ خود بہت بڑے شکاری ہیں، اس لیے تفصیلات میں جائے بغیر وہ واقعہ عرض کرتا ہوں جس نے مجھے اور کاربیٹ صاحب کو یکجا کر دیا۔ کاربیٹ صاحب روزانہ اپنے بنگلے سے نکلتے اور گاؤں تک آتے۔ ڈاک بنگلے اور گاؤں کے درمیان کا فاصلہ 8-9 میل سے کم نہ تھا۔ راستہ نہایت دشوار گزار اور کٹھن تھا۔ پھر آدم خور کے علاوہ جا بجا ریچھوں چیتوں سے مٹ بھیڑ کا خدشہ، لیکن کاربیٹ صاحب اس اطمینان اور بے پرواہی سے ٹہلتے ہوئے آتے کہ ان کے بے پناہ استقلال اور جرت پر دل اش اش کرتا۔ انہوں نے آدم خور کی تلاش میں علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک روز وہ شام کے وقت گاؤں میں نمودار ہوئے۔ ان کا کوٹ کمر کی طرف سے پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر بھی کہیں کہیں خراشیں نظر آتی تھیں۔ میں نے پوچھا تو ہنس کر کہنے لگے، راستے میں ایک ریچھ مل گیا تھا، اس سے ذرا لڑائی ہو گئی۔ میں نے کئی مرتبہ ریچھ کے کان میں کہا، بھائی
میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، جاؤ اپنے راستے پر جاؤ۔ مگر وہ کسی طرح ٹلتا ہی نہ تھا۔ مجبوراً مجھے اپنا شکاری چاقو کام میں لانا پڑا۔ اس کی لاش دریا کے پرلے کنارے پر چھوٹے ٹیلے کے پیچھے پڑی ہے۔ میرے ساتھ چلو اور اسے اٹھوانے میں میری مدد کرو، کھال کافی قیمتی ہے، وہ تم لے لینا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مگر کاربیٹ صاحب کے ساتھ جانے کا شوق کچھ ایسا ذہن پر سوار تھا کہ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ ملی، اور میں تھوڑی دیر بعد ان کی رہنمائی میں دریا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہنے لگے، تم نہتے ہو؟ یہ لو میرا پستول اپنے پاس رکھو، اس میں 6 گولیاں ہیں۔ اب آواز نکالے بغیر میرے آگے آگے چل پڑو، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ مغرب کی جانب شام کی سرخی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، اور جنگلی پرندے قطار در قطار اپنے گھونسلوں کی طرف آ رہے تھے۔ فضا میں طوطوں کی ٹیں ٹیں اور ایک شور برپا تھا۔ جنگل کے اندر درختوں پر بسیرا کرنے والی چڑیوں کی چوں چوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کاربیٹ صاحب یکلخت مجھ سے کئی قدم آگے بڑھے اور زمین پر لیٹ گئے۔ میں بھی لیٹ گیا، لیکن دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے تھے۔ انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں گھاس میں خرگوش کی طرح چھپا ہوا تھا۔ خبردار، اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر رائفل سنبھال کر گھٹنوں کے بل آگے چلنے لگے۔ ابراہیم نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پوچھا اور نیا سگریٹ سلگایا۔ اگرچہ میں خود سینکڑوں مرتبہ ایسے ہی حادثات اور واقعات سے گزر چکا تھا، لیکن ابراہیم نے جس انداز میں داستان سنائی وہ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھی۔ صاحب، وہ نازک لمحہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا، اس نے نتنوں سے دھواں خارج کرتے ہوئے کہا۔ کاربیٹ صاحب کی پشت میری طرف تھی، میرا اور ان کے درمیان کا فاصلہ 10-12 فٹ ہوگا۔ وہ اوندھے منہ گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی نگاہیں دائیں جانب کچھ ترچھی ہو کر ان گھنی جھاڑیوں پر جمی ہوئی تھیں جن کی اونچائی میرے اندازے کے مطابق 9 فٹ سے زیادہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی درندہ یا کوئی آدم خور ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ کاربیٹ صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے اور اب اس پر فائر کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ دائیں ہاتھ پر اگی ہوئی قد آدم گھاس میں سے ایک قوی الہیکل شیر بجلی کی طرح باہر نکلا اور کاربیٹ صاحب کی طرف چھلانگ لگائی۔ میرے حلق سے غیر ارادی طور پر چیخ نکل گئی، لیکن آفرین ہے کاربیٹ صاحب پر کہ اس حقیر ترین وقفے سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فوراً ہی قلابازی کھائی اور شیر کا وار خالی کر دیا۔ مگر اس حرکت سے رائفل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب شیر کی توجہ دونوں طرف بڑھ گئی تھی، اس کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی اور جبڑے خوفناک انداز میں کھلے ہوئے تھے۔ گولی چلاؤ، کاربیٹ صاحب نے چلا کر مجھ سے کہا۔ میں نے پستول اونچا کیا ہی تھا کہ شیر نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا دائنا پنجہ میری انگلیوں کو اڑاتا ہوا نکل گیا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو بستی کے اندر پایا۔ کاربیٹ صاحب میرے سرانے کھڑے تھے۔ کیا شیر مر گیا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ شیر تو بچ کر نکل گیا، لیکن تم نے میری جان بچا لی دوست۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ظالم نے تمہارے ہاتھ کو زخمی کر دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے 2 ماہ تک میں کاربیٹ صاحب کے ساتھ اس آدم خور کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر ایک دن اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ ہے میری داستان۔ ڈونلڈ نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کی 11 بج رہے تھے۔ اس نے کرنل سائمن کے کمرے میں جھانکا تو بستر خالی پڑا تھا۔ کرنل کہاں گیا؟ ڈونلڈ چلایا۔ اس کی بندوق بھی غائب ہے۔ اف خدایا، وہ جنگل میں تو نہیں چلا گیا؟ ہم تینوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔